یہاں پر ہم امام حسین کے سفر کی چوتھی قسط کو بیان کرتے ہیں۔ امام حسین کا سفر مدینہ سے شروع ہوا۔ مدینہ سے نکل کر کے انہوں نے مکہ میں قیام کیا اور مکہ سے ان کا رخ کوفہ کی طرف ہے، وہ کوفہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سفر کو بیان کرنے سے پہلے کوفہ کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ کوفہ کون سی جگہ ہے، کوفہ کے لوگوں کے بارے میں، کوفہ کی معاشرتی تشکیل، کوفہ اسلام میں کیسے داخل ہوا اور کوفہ کے سیاسی عزائم کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کوفہ امام حسین علیہ السلام کے مقدس قیام کے سلسلے میں جس تیسری منزل کا نام آتا ہے وہ کوفہ ہے، جسے آپ نے اپنے قیام و تحریک کے لیے انتخاب فرمایا۔ بلد امین مکہ مکرمہ جیسے شہر کو ایک حساس موقع پر چھوڑ کر آپ کا کوفہ کی طرف رخ کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جو قارئین کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے، کیونکہ عوام کوفہ اور اہل کوفہ کے بارے میں عام طور پر اچھے تاثرات نہیں رکھتے۔ آپ کے مکہ چھوڑنے کے بارے میں ہم ایک تفصیلی اور سیر حاصل بحث پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں ہم کوفہ کے بارے میں عام تاثرات، وہاں کے لوگوں کے مآب اور محاسن، کوفہ کی خصوصیات، اس شہر کی سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر ایک مفصل بحث کریں گے تاکہ اس کی روشنی میں امام کے اپنے قیام و تحریک کے لیے اس شہر کو انتخاب کرنے کے اسباب و عوامل کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ کوفہ عوام کی سطحی نظر میں عموماً لوگ اہل کوفہ کو بے وفا اور وعدہ خلاف کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوفہ بے وفا، عہد شکن اور مکر اور چاپلوسی کرنے والوں کا شہر ہے۔ چنانچہ کسی کی بے وفائی، وعدہ خلافی اور عہد شکنی کا شکوہ کرنا ہو تو ضرب المثل کے طور پر اسے کوفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کوفہ کے بارے میں بد بین اور منفی تاثرات رکھنے والے لوگ اپنے جواز میں نہج البلاغہ سے حضرت امیر المومنین کے بعض خطبات اور مکتوبات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ خطبہ نمبر 25، 70، 101 اور 105 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ عقیلہ قریش جناب زینب کبریٰ اور جناب فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا کے ان خطبات کے ابتدائی کلمات کا بھی حوالہ دیتے ہیں جو انہوں نے کوفہ کے بازار میں ارشاد فرمائے۔ حضرت علی کے دور خلافت کے آخری ایام میں آپ کی پریشانیوں اور امام حسن مجتبیٰ کو پیش آنے والی صورتحال کو بھی کوفہ کی مذمت میں اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظلم و جور اور فتنہ و فساد کی تمام جڑیں یہیں سے پھوٹیں۔ لیکن حقائق کو سمجھنے کے لیے کسی مسئلے کو سطحی نقطہ نظر سے دیکھنا نہ تو کافی ہے اور نہ صحیح، بلکہ اس کے لیے تحقیقی نظر سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ کوفہ تحقیقی نقطہ نظر سے کوفہ ایک ظرف اقلیم ہے، منبع علماء ہے، خلفاء کا پسندیدہ اور اصحاب کا مرکز ہجرت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جائے پیدائش ہے۔ یہ فقہا، قراء، ادبا، اتبا، حکمہ، زہاد اور نجیب لوگوں کا ٹھکانہ، جائے درس و تدریس، بحث و مباحثہ اور زہد و عبادت ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے یہ صحابی جلیل القدر حضرت سلمان فارسی اور حذیفہ یمانی کا مورد پسند اور منتخب کردہ شہر ہے۔ نہر فرات یہاں سے گزرتی ہے جس کا پانی خوشگوار ہے۔ قدیم شہر بابل جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے، اسی کوفہ کے بارے میں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ان کوفہ والوں کی ہی وجہ سے 3 جنگوں میں فتح نصیب ہوئی۔ کوفہ کی سیاسی تاریخ 15 ہجری میں خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب نے قادسیہ کو فتح کرنے کے لیے خود لشکر کی قیادت کا ارادہ کیا، لیکن حضرت علی نے ان کو جانے سے روکا۔ چنانچہ خلیفہ نے صلاح و مشورہ کے بعد سعد ابن ابی وقاص کو لشکر کا سالار بنا کر قادسیہ روانہ کیا، جسے باب عراق بھی کہا جاتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کے لشکر میں تقریباً 7 یا 8 ہزار فوجی تھے، جن میں 70 اصحاب بدر اور 120 فتح مکہ میں شرکت کرنے والے مجاہدین تھے۔ اس پورے لشکر میں 1000 اصحاب پیغمبر بھی شامل تھے۔ ادھر ایرانی لشکر کی قیادت رستم کر رہا تھا، جس کے لشکر میں 30,000 سے زائد فوجی تھے۔ قادسیہ کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، ایران کے بہت سے فوجی مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور باقی لوگوں نے راہ فرار اختیار کی۔ قادسیہ کی فتح کی خبر جب حضرت عمر کو ملی تو انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو وہیں قیام کرنے اور قادسیہ ہی کو اپنا مستقر بنانے کی ہدایت کی، لیکن وہاں کی ناسازگار آب و ہوا کی وجہ سے جب اسلامی لشکر کے فوجیوں کی صحت خراب ہونے لگی تو حضرت عمر نے کسی موافق اور سازگار آب و ہوا کے حامل ایسے خوشگوار اور شاداب علاقے کو تلاش کرنے کا حکم دیا جس کے درمیان کوئی دریا حائل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اور حذیفہ یمانی نے سرزمین کوفہ کو تلاش کیا۔
محرم 17 ہجری کو لشکر اسلام، جس کی تعداد اب 40,000 ہو چکی تھی، یہاں پہنچا اور رہائش اختیار کی۔ انہوں نے یہاں دارالامارہ تعمیر کیا اور ایک مسجد بنائی۔ رفتہ رفتہ بصرہ اور کوفہ اسلام کے بڑے فوجی مراکز میں شمار ہونے لگے اور کوفہ اسلام کے فوجی کیمپ کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ اسی وجہ سے اس کو کوفۃ الجند بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ اسلام کے بڑے مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ کوفہ کا گورنر ہی آذربائیجان، ہمدان، اہواز، اصفہان، موصل اور قرقسیہ کو کنٹرول کرتا تھا۔ 17 ہجری کو جب یہ سرزمین اسلامی جغرافیہ کے حدود میں شامل ہوئی سے لے کر 61 ہجری تک ہم ان والیان کی ترتیب وار ایک فہرست پیش کریں گے جو کوفہ کے حکمران رہے۔ ان میں سے ان گورنروں کا مختصر حال بھی بیان کریں گے جن کا سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی حیثیت سے اس سرزمین سے متعلق کوئی نمایاں کردار رہا ہے۔ کوفہ کے عوام کے مقدرات پر ان گورنروں کا جو اثر مرتب ہوا اس پر بھی کسی حد تک بحث کریں گے۔ ان میں وہ گورنر بھی ہیں جو صرف چند دنوں یا چند مہینوں کے لیے عارضی طور پر اس منصب پر فائز رہے۔ اسلامی قلمروں میں شامل ہونے کے بعد حضرت علی کے خلافت سنبھالنے تک کوفہ ایک صوبہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت امام حسن کے دور خلافت میں کوفہ اسلامی حکومت کا دارالخلافہ رہا۔ یہ دور کوفہ کا وہ تابناک اور درخشاں دور ہے جس میں کوفہ کے لوگ اہل بیت پیغمبر اور ائمہ اطہار کے عاشق و شیدہ بنے، اور بعد کے دور میں کوفہ والیان اور دوست داران اہل بیت کی توجہ کا مرکز رہا۔ امیر معاویہ کے دور خلافت میں شام دارالخلافہ اور کوفہ پھر صوبہ یا دارالامارہ بنا۔ 17 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کوفہ کے گورنروں کی فہرست کچھ اس طرح ہے۔ سعد ابن ابی وقاص بن مالک بن احیب بن عبد مناف قریشی تھے۔ 17 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ پیغمبر اکرم سے پہلے انہوں نے ہجرت کی۔ بعض اہل سنت کے نزدیک عشرہ مبشرہ کا جو تصور ہے اس میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اہل فارس سے جنگ کے لیے جانے والے لشکر کی قیادت کا شرف ان کو حاصل ہوا اور قادسیہ کی ایرانی امپیریلزم کی نخوت و تکبر کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، لہٰذا انہیں فاتح قادسیہ کا لقب ملا۔ حضرت عمر کی وفات کے موقع پر انہیں بھی 6 رکنی امیدواران خلیفہ میں قرار دیا گیا، لیکن یہ اپنی امیدواری اور رائے حق سے عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں رشتہ دار اور ایک ہی قبیلہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر سے لے کے حضرت عثمان کے دور خلافت تک کئی بار یہ کوفہ کے گورنر بنے اور معزول ہوئے۔ چنانچہ 24 ہجری میں حضرت عثمان نے مغیرہ ابن شعبہ کو معزول کر کے سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ 25 ہجری میں سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر کے ولید ابن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ 30 ہجری ولید بن عقبہ کو معزول کر کے پھر سعد ابن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ اپنے دور خلافت میں معاویہ انہیں اپنے ساتھ حج پر لے گیا۔ اعمال حج کے بعد دارالندوہ میں معاویہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ان پر سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا، کیا ہمیں تم نے یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم علی پر سب و شتم سنیں؟ ہم علی ابن ابی طالب کی شان میں کسی قسم کا سب و شتم سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے انہیں ایسے فضائل اور شرف سے نوازا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو وہ پوری دنیا و مافیا کے برابر ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد سعد ابن ابی وقاص نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا تو حضرت نے ان سے فرمایا، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تم پر واجب نہیں؟ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں غلطی سے روکو، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارا ساتھ دو۔ اس پر سعد ابن ابی وقاص نے علی سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی تلوار دے دیں جو مومن اور فاسق میں تمیز کر سکے۔ حضرت علی نے جواب دیا، عثمان اگر غلطی پر تھے تو وہ اپنی غلطی کی وجہ سے قتل ہوئے، اس لیے ان کے حامی بھی غلطی پر ہیں، اور اگر وہ صحیح اور حق پر تھے تو تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ 51 ہجری میں معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ عمار یاسر، آپ کے والد یاسر یمن سے مکہ آئے اور ابو حذیفہ بن مغیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اپنی کنیز سمیہ کو ان کے عقد میں دیا، جن کے بطن سے عمار پیدا ہوئے۔ ابو حذیفہ نے عمار کو آزاد کر دیا۔ عمار، ان کے والد اور والدہ تینوں مسلمان ہو گئے، جس کی پاداش میں انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ ان کی والدہ کو ابو جہل نے قتل کیا، چنانچہ اسلام کی راہ میں وہ پہلی شہید خاتون ہیں۔
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمار یاسر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ میں مہاجرین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ اسلام لانے والوں میں ان کا شمار 7ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے مسجد تعمیر کی وہ عمار تھے۔ پیغمبر اکرم اور امیر المومنین حضرت علی دونوں نے عمار کو طیب ابن طیب کا لقب دیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، ایمان عمار کی ہڈیوں کی جڑوں تک پیوست ہو چکا ہے۔ عمار حق کے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ جس نے عمار سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی، جس نے عمار کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسی حالت میں دنیا سے رحلت فرمائی کہ وہ عمار اور ابن مسعود سے خوش تھے۔ عمار یاسر جنگ بدر سے لے کر تمام اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ جنگ یمامہ میں ان کا ایک کان ضائع ہو گیا۔ ناقصین اور قاسطین کے خلاف جنگ میں وہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہے۔ پیغمبر اکرم کے اس قول کے مطابق کہ عمار حق کے اور حق عمار کے ساتھ ہے، صفین کی جنگ میں وہ حق کی علامت کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ لوگ عمار کے گرد تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق اسی کی طرف ہے جس طرف عمار ہیں۔ جب عمار شہید ہوئے تو دو شامی یہ دعویٰ کرتے ہوئے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ عمار کو میں نے قتل کیا۔ اس پر عمر ابن عاص نے کہا، حیف ہے تم پر کہ تم جہنمی ہونے پر ایک دوسرے سے سبقت کرنے پر فخر کر رہے ہو۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں جب حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا تو ان کی جلا وطنی اور عالم غربت میں ان کی موت پر عمار یاسر نے سخت احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ ولید ابن عقبہ اور حضرت عثمان کے خلاف اسلام اعمال اور اقدامات پر انہوں نے جب احتجاج کیا تو انہیں زدکوب کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے شکم میں زخم ہو گیا۔ اہل کوفہ نے جب کوفہ کے گورنر سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کی، حضرت عمر نے سعد ابن ابی وقاص کی جگہ عمار یاسر کو کوفہ کا گورنر اور عبداللہ ابن مسعود کو وزیر بنا کر بھیجا۔ پیغمبر اکرم نے عمار سے فرمایا، تمہیں ایک باغی قوم قتل کرے گی۔ چنانچہ 37 ہجری میں صفین میں معاویہ کے خلاف جنگ میں 93 سال کی عمر میں یہ صحابی رسول معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں مقام رقہ میں شہید ہوئے۔ آج بھی ان کا مزار موالیان اور دوست داران اہل بیت کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ جبیر ابن معتم، ان کا نام جبیر ابن معتم تھا اور کنیت ابو محمد یا ابو عدی تھی۔ یہ شخص حضرت ابو بکر کے خاص شاگردوں میں سے تھا۔ پیغمبر اکرم کے نکاح میں آنے سے قبل حضرت عائشہ کا رشتہ اس سے طے ہوا تھا۔ دور جاہلیت میں بنی امیہ کے حلیفوں میں سے تھا اور اس زمانے میں بہت بڑا نسب شناس مانا جاتا تھا اور اپنی قوم میں محترم شخص سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کو اسی شخص کے حبشی غلام نے شہید کیا تھا۔ اس نے اپنے اس حبشی غلام سے وعدہ کیا تھا کہ تو اگر محمد کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اگر تو علی کو قتل کر دے تو بھی تو آزاد ہے، اور اگر حضرت حمزہ کو قتل کرتے تب بھی میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جبیر ابن معتم جنگ بدر میں اسیر ہوا، یہ طلقہ میں سے تھا اور فتح مکہ کے موقع پر آزاد ہوا۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ سے پہلے کوفہ کا گورنر رہا اور 58 ہجری یا 59 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ ابو موسیٰ اشری، اس کا نام ابو موسیٰ بن عبداللہ بن قیس بن سلیم تھا۔ کنیت ابو موسیٰ اور تخلص اشری تھا۔ پیغمبر اکرم کے ہجرت سے پہلے مکہ آیا، اسلام لایا۔ اس کے بعد حبش ہجرت کی، فتح مکہ یا فتح خیبر کے بعد مدینہ آیا۔ پیغمبر اکرم نے زبیر یا عدن میں اس کو والی بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر نے اس کو پہلے بصرہ اور پھر کوفہ کا گورنر بنایا، بعد میں اس کو معزول کر دیا۔ حضرت عثمان کے آخری دور میں کوفہ والوں نے اس کو اپنی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا، جس پر حضرت عثمان بھی رضامند ہو گئے۔ حضرت علی کی خلافت کے ابتدائی دور میں یہ کوفہ کا گورنر رہا۔ جنگ جمل کے موقع پر یہ لوگوں کو حضرت علی کے لشکر میں شریک ہونے سے روکتا تھا اور جنگ میں شریک ہونے کو حرام قرار دیتا تھا۔ بعد میں عمار یاسر، مالک اشتر اور امام حسن نے اس کو ہٹایا۔ جنگ صفین میں اس نے شرکت نہیں کی، لیکن تحکیم کے موقع پر لوگوں نے اس کو اپنا نمائندہ بنانے پر حضرت علی کو مجبور کیا۔ تحکیم کے موقع پر حضرت علی کا نمائندہ بن کر ان سے اپنی دیرینہ دشمنی کی بنا پر اس نے عمر ابن عاص سے کہا کہ نہ علی کو خلیفہ بننے دیا جائے اور نہ معاویہ کو، بلکہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عمر ابن عاص اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ خود علی کا نمائندہ ہی علی کو معزول کر رہا ہے۔ ولید بن عقبہ بن ابی معت، 26 ہجری میں حضرت عثمان نے کوفہ سے سعد ابن ابی وقاص کو ہٹا کر اپنے مادری بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معت کو کوفہ کا گورنر بنایا۔
یہ 26 ہجری سے 29 ہجری تک کوفہ کا گورنر رہا۔ ولید بن عقبہ نے کوفہ پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے بیت المال میں سے کچھ رقم قرض کے نام سے لی۔ مقررہ مدت کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود نے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے عبداللہ کے اس مطالبے کو اپنی شان میں جسارت اور گستاخی سمجھا اور حضرت عثمان سے ان کی شکایت کی۔ اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے ان لوگوں میں سے تھا جو پیغمبر کو اذیت پہنچایا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند عالم نے مجھے 2 بدترین اور شریر ترین ہمسایوں یعنی ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے درمیان امتحان میں ڈالا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب اور حکم بن عاص وہ افراد تھے جو جانوروں کا فضلہ اور غلاظت اکٹھا کر کے پیغمبر اکرم کے دروازے پر پھینکا کرتے تھے۔ سورہ فرقان کی آیت 28 اور 29 انہی تینوں کی مذمت میں نازل ہوئیں۔ ولید ابن عقبہ نے اپنی گورنری کے دور میں ایک مرتبہ اپنے مغنیہ اور ساتھیوں کے ساتھ شراب پی کر پوری رات نشہ میں گزاری، اور جب صبح کی اذان ہوئی تو یہ مسجد میں گیا اور محراب میں آ کر نشے کے عالم میں نماز فجر 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ لوگوں نے مسجد میں اسے جب یہ کہتے ہوئے سنا اشرب واسقنی، تو اس پر پچھلی صف والوں نے کہا کہ خدا تجھے خیر دیکھنا نصیب نہ کرے، ہماری شکایت تجھ سے نہیں بلکہ اس سے ہے جس نے تجھ جیسے شخص کو ہمارا والی اور امیر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دن وہ شراب پی کر اتنا بدمست ہو گیا کہ اس نے اپنے صحن میں قے کی۔ لوگ اسے اٹھاتے تھے تو وہ اٹھ نہیں پاتا تھا۔ لوگوں نے اس کی 2 مغنیاؤں کے سامنے اس کے ہاتھوں سے سرکاری مہر والی انگوٹھی اتاری اور اسے اتار کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت عثمان کے سامنے اس کی اس غیر شرعی حرکت اور شراب پینے کی گواہی دی۔ خلیفہ نے اس کو بلا کر اس پر حد جاری کی اور اس کی جگہ سعید بن عاص کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ سعید ابن عاص، اس کا نام سعید ابن عاص اور کنیت ابو عثمان یا عبد الرحمن ہے۔ اس کا باپ عاص بن سعید جنگ بدر میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ یہ حضرت عثمان کا قریبی رشتہ دار تھا اور انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ حضرت عثمان نے جب ولید ابن عقبہ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا تو سعید ابن عاص کو اس کی جگہ گورنر مقرر کیا۔ اس وقت اس کی عمر 20 یا 25 سال کی تھی۔ جب یہ کوفہ پہنچا تو اس نے اس ممبر پر بیٹھنے سے انکار کر دیا جس پر ولید ابن عقبہ بیٹھتا تھا، اور کہا کہ یہ جگہ نجس ہو چکی ہے، جب تک اس کو پاک نہیں کیا جائے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے خطبے میں اہل کوفہ کی مذمت کی اور انہیں اہل شقاق اور اہل نفاق کہہ کر مخاطب کیا۔ عبداللہ ابن مسعود جو حضرت علی کے صحابی تھے، انہوں نے جب اس کی خرد برد پر اعتراض کیا تو اس نے کہا کہ عراق قریش کے جوانوں کے باغات میں سے ہے، اس کی خرد برد پر ہم کو روکنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اہل کوفہ نے اس کی زیادتیوں اور بد اعمالیوں کی شکایت جب حضرت عثمان سے کی تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تمہاری شکایتوں پر میں ہر گورنر کو ہٹاتا رہوں؟ ادھر سعید ابن عاص نے بھی رشوت میں مہاجرین و انصار مدینہ کو کچھ تحائف پیش کیے اور کوفہ واپس آ کر کوفہ والوں کو پہلے سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان کے آخر میں اس نے لوگوں سے چاند کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو ہاشم ابن عتبہ نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ ہاشم ابن عتبہ سعد ابن ابی وقاص کے بھتیجے اور حضرت علی کے صحابی تھے۔ ان کی ایک آنکھ کسی غزوہ میں شہید ہو چکی تھی۔ چاند دیکھنے کی گواہی دینے پر سعید ابن عاص نے ان سے مذاق خیز انداز میں کہا کہ کیا تم نے اپنی اس نابینا آنکھ سے چاند دیکھا ہے؟ ہاشم بن عتبہ نے جواب دیا، کیا تم میری اس آنکھ کا مذاق اڑاتے ہو جو میں نے خدا کی راہ میں دی ہے؟ چونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھ سے چاند دیکھا تھا اس لیے انہوں نے گھر آ کر اپنے اہل خانہ کے ہمراہ روزہ افطار کیا۔ اس پر سعید ابن عاص نے ان کو زدکوب کیا اور ان کے گھر کو جلایا۔ اس پر ان کی بہن اور ان کا بھائی نافع بن عتبہ مالک اشتر کی قیادت میں کوفہ سے مدینہ گئے اور خلیفہ سے شکایت کی کہ اس کو گورنری سے ہٹایا جائے۔ سعید خود بھی مدینہ پہنچا۔ خلیفہ نے اس شکایت پر تمام گورنروں کو طلب کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس میں سب کو مصروف کر دیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ لوگوں کو مال دے کر ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، جبکہ سعید ابن عاص نے کہا کہ ان تمام شکایتوں کے پیچھے علی کا ہاتھ ہے اور وہی ان کی قیادت کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں قتل کر دیا جائے تو معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے ان تمام شکایتوں پر کوئی توجہ نہیں دی اور گورنروں کو واپس جا کر اپنا اپنا عہدہ سنبھالنے کی ہدایت کی۔ سعید ابن عاص کے واپس کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی عمر ابن عاص نے مالک اشتر کو اطلاع دی کہ سعید ابن عاص اپنے عہدے پر واپس آ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر مالک اشتر اپنے ہمنواؤں کے ساتھ راتوں رات کوفہ پہنچے، دارالامارہ پر قبضہ کر لیا اور ممبر پر جا کر یہ خطبہ دیا
کہ سعید ابن عاص پھر تمہارا والی بن کر واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ جس سرزمین کو تم نے اپنی جانیں دے کر اور سر کٹا کر حاصل کیا ہے، وہ زمین اور عراق کے باغات اس کی جاگیر اور مال فے ہے۔ اٹھو اور اٹھ کر کوفہ اور حیرہ کے درمیان جمع ہو جاؤ۔ سعید ابن عاص جب عزیب کے مقام پر پہنچا تو مالک اشتر نے یزید ابن قیس ارجی اور عبداللہ ابن کنانہ عبدی کو 500 فوجیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور ہدایت کی کہ سعید کو واپس جانے پر مجبور کر دو، اور اگر وہ نہ مانے تو وہیں اس کو قتل کر دو اور اس کا سر لے کر واپس آؤ۔ ان دونوں لشکروں نے سعید کو عزیب پر روک دیا۔ اس نے بہانہ بنا کر کہا کہ وہ کوفہ جا کر وہاں سے واپس چلا جائے گا، لیکن انہوں نے اسے کوفہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ سعید ابن عاص مدینہ واپس پلٹ گیا اور لشکر مالک اشتر کے پاس واپس آ گیا۔ کوفہ آ کر مالک اشتر نے ایک خطبہ دیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ خدا کی خوشنودی اور آپ لوگوں کے لیے کیا، اس میں ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں۔ ہم نے سعید ابن عاص کو اپنے شہر سے بھگا دیا۔ ہم اب ابو موسیٰ اشری کو فوجی معاملات کے لیے اور حذیفہ یمانی کو بیت المال کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر مالک اشتر ممبر سے اترے اور ابو موسیٰ اشری کو ممبر پر جانے کی دعوت دی۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم لوگ حضرت عثمان کے لیے تجدید بیعت کرو، جب تک تم لوگ ان کی بیعت کی تجدید نہیں کرو گے میں اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا اور حضرت عثمان سے تجدید بیعت کی۔ حضرت عثمان اگرچہ اس عمل سے راضی ہو گئے لیکن اس سے ان کی خلافت کو ایک دھچکا لگا۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے تک ابو موسیٰ کوفہ کا گورنر رہا اور سعید ابن عاص حضرت عثمان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ قرطہ بن کعب الانصاری، قرطہ بن کعب بن طالبہ بن عمرو بن کعب الانصاری خزرجی پیغمبر اکرم کے صحابیوں میں سے تھے۔ یہ جنگ احد میں پیغمبر کے ساتھ تھے اور اس کے بعد بھی تمام جنگوں میں شریک رہے۔ پیغمبر اکرم کے علاوہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں حضرت علی کے ساتھ رہے۔ جنگ صفین میں انصار کی فوج کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ جمل کے موقع پر جب ابو موسیٰ اشری نے ان لوگوں کو حضرت علی کے لشکر میں شامل ہونے سے روکا تو حضرت امام حسن مالک اشتر اور حجر ابن عدی نے ابو موسیٰ اشری کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے قرطفہ بن کعب الانصاری کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام عمرو بن قرطہ تھا جو 6 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا اور امام کے رکاب میں شہید ہوا، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا علی بن قرطہ عمر سعد کے لشکر میں رہا۔ مغیرہ ابن شعبہ، کوفہ کے گورنروں میں سے ایک گورنر مغیرہ ابن شعبہ تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ مکر و فریب میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے خیر و شر دونوں کو مخلوط کیا۔ اپنی جوانی کے زمانے میں طائف کے ایک گروہ کو جو 12 یا 13 افراد پر مشتمل تھا اپنے یہاں دعوت پر بلایا، ان کو خوب شراب پلائی۔ شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر جب یہ غافل ہو گئے تو اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ ان کے تجارتی مال پر جو وہ مصر سے لائے تھے اپنا قبضہ کر لیا اور فرار ہو کر مدینہ آیا۔ یہاں آ کر پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر ایمان لایا اور وہ مال جو وہ لے کر آیا تھا اسے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، لیکن پیغمبر نے وہ مال قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے دھوکے سے اسے حاصل کیا تھا۔ اگرچہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، صرف زبانی حد تک تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بصرہ کا گورنر بنایا۔ اپنی گورنری کے دور میں یہ زنا کا مرتکب ہوا جس کی شکایت لوگوں نے خلیفہ سے کی، یہاں تک کہ اس نے اس قبیح فعل کے 4 چشم دید گواہ بھی خلیفہ کے سامنے پیش کیے۔ 3 گواہوں نے مکمل گواہی دی لیکن چوتھے گواہ زیاد ابن ابیہ نے گواہی دیتے وقت جان بوجھ کر اپنی زبان میں لکنت پیدا کی اور تردد کی صورت اختیار کی، جس کی وجہ سے وہ حد جاری ہونے سے بچ گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے گورنری کے امیدوار کی حیثیت سے جب حضرت عمر کے سامنے خود کو پیش کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم ایک فاسق انسان ہو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے گورنری کے عہدے پر فائز کر دیا۔ کوفہ سے آنے والے لوگوں سے جب خلیفہ نے پوچھا کہ تمہارے گورنر کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس کے فسق و فجور کے بارے میں آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت علی کو اس نے مشورہ دیا کہ آپ سابق گورنروں کو ان کے مقام سے نہ ہٹائیں، لیکن حضرت علی نے اس کے مشورے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد اس نے حضرت علی سے دوری اختیار کر لی۔ جنگ جمل میں اس نے دونوں فریقین یعنی حضرت علی اور حضرت عائشہ سے دوری اختیار کی۔ تحکیم کے موقع پر بھی اس نے ایک کھیل کھیلا اور وہیں سے اس کا رجحان معاویہ کی طرف بڑھ گیا اور آخر میں معاویہ سے جا کر مل گیا۔
زیاد ابن ابیہ آذربائیجان میں حضرت علی کی طرف سے گورنر مقرر تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے پیغمبر کی روایت کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے زیاد ابن ابیہ کو ابو سفیان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے معاویہ کا نسبی بھائی بنانے کا اعلان کرانے میں رابطے کا اہم کردار ادا کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ کو جب یہ خبر ملی کہ معاویہ اسے کوفہ کی گورنری سے ہٹانے والا ہے تو یہ فوراً معاویہ کے پاس گیا اور اپنی گورنری کو بچانے کی خاطر اس نے خوشامد اور چاپلوسی میں معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے فرزند یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دے۔ مغیرہ کا یزید کی ولی عہدی کے اعلان کا یہ خبیث مشورہ اس کا ایک ایسا ناپاک اور مکروہ عمل تھا جس نے تاریخ اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا یہ قوی عمل اسلام و مسلمین کے لیے ناقابل تلافی صدمہ اور نقصان کا سبب بنا۔ پھر مغیرہ کی بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے واپس آ کر کہا کہ میں نے معاویہ کو ایک ایسے تاریک گڑھے کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ معاویہ کے دور میں یہ شخص تقریباً 7 سال تک کوفہ کا گورنر رہا۔ اس تمام دور میں لوگوں کو سزا دینے اور تعذیب کرنے میں اس نے صرف اس وجہ سے گریز کیا کہ اس میں، جیسا کہ وہ خود کہتا تھا، معاویہ کی تو بہتری تھی لیکن خود اس کی اپنی بربادی تھی۔ لیکن اس نے اس تمام مدت میں حضرت عثمان اور بنی امیہ کی مدح سرائی میں کبھی کوتاہی اور حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا۔ اس کے سختی سے گریز اور نرمی کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے خوارج اور شیعوں کو کوفہ کے اندر منظم ہونے اور تحرک کا موقع ملا۔ چنانچہ سیاستدان اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ دوسرے گورنروں کے مقابلے میں اس نے کہیں زیادہ بیک وقت اپنے خلیفہ، اپنی رعیت اور خود اپنے آپ کو راضی رکھا۔ اب بقیہ حصہ اگلی قسط میں سماعت فرمائیں۔